ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 61 ہے، 61 نمبر آیت ہے۔ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے دو اقسام کا ذکر کیا ہے۔ مختصر سا ٹرانسلیٹ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل هو القاہر فوق عباده، اے نبی آپ کہہ دیں کہ ان کا رب بندوں پر، اللہ کے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور پھر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ رب العالمین اپنی بندوں کی حفاظت کے لیے چند فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور ان کو بھیجتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کا موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو موت کے فرشتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہ جو فرشتہ ہے، یہ جو فرشتوں کا گروپ ہے جن کا کام روح قبض کرنا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی دیری نہیں کرتے۔ جس سیکنڈ، گھنٹہ نہیں، دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، جس سیکنڈ اور منٹس آف سیکنڈ میں اللہ رب العالمین نے موت لکھ دی ہے، پلک جھپکنے کے برابر قبض کر لے گا وہ۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں بتا رہا ہے۔ دیکھو اس زمین میں اللہ رب العالمین کی تین بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ عام طور پہ بین طور پہ دو بڑی بڑی مخلوقات اس زمین میں رہتی ہے، ایک انس اور ایک جن۔ انس اللہ رب العالمین نے ان کو خیر اور شر کے درمیان پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے سورہ دہر میں کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو چوائس دیا، چاہے تو اپنے اندر برائی انسٹال کر سکتے ہو، چاہے تو اپنے اندر اچھا انسٹال کر سکتے ہو، چاہے تو سیدھا راستے پہ چل کر کامیاب ہو سکتے ہو، چاہے تو غلط راستے اختیار کر کے ناکام و نامراد ہو سکتے ہو۔ پر جنات کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا جنات کا گروپ ایسا ہے جو بالکل شر محض ہے، جس کے اندر صرف اور صرف برائی کی سوچ ہے، برائی کی سوچ ہے۔ کس کا برا کریں، کس کا گھر اجاڑیں، کس کا گھر برباد کریں، یہ ان کے خیالات ہیں جنات کے، یہ شر محض ہے۔ ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق اللہ کی ایسے ہے جو بالکل خیر محض ہے، جس کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ فرشتہ آج میرا پورا لیکچر فرشتوں کے سلسلے میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ عام طور میں فرشتوں کے سلسلے میں کتنا جانتے ہیں؟ انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد کچھ نہ کچھ جاننے لگیں گے کہ فرشتوں کے کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کون سے فرشتے اللہ رب العالمین نے ان کو کون سی ذمہ داری دے رکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ دیکھو فرشتوں کے گروپ کے سلسلے میں پورا اللہ رب العالمین نے کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے پاس ایک رتی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا خیال نہیں ہوتا۔ سوچتے ہیں تو اچھا سوچتے ہیں، اللہ کی فرمانبر، اللہ نے حکم دے دیا ختم، سامنے کون ہے نہیں دیکھتے، مارو ختم، مار دیتے ہیں، یہ اللہ کی ملٹری۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ لا یعصون اللہ ما امرهم، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے آرڈر دیا ہے اس آرڈر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کام ہی ان کا یہی ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی کافی کیٹیگریز ہیں، کافی اقسام ہیں، کافی گروپس ہیں، اس میں سے 6-7 گروپس کا میں تذکرہ کر کے ایک گروپ کو ہائی لائٹ کر کے وضاحت کر کے بات ختم کروں گا۔ سب سے فرشتوں میں جو سب سے افضل فرشتے ہیں، جن کا نام آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، روح الامین۔ کیا نام ان کا؟ روح الامین، جس کو آپ اور میں جبرائیل کہتے ہیں۔ ذو قوت عند ذی العرش مکین، اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات میں سب سے پاورفل مخلوق اگر کوئی ہے اللہ کی، وہ جبرائیل امین ہے۔ اس سے پاورفل مخلوق کوئی نہیں ہے اللہ کی۔ صرف ایک پر کھولا تھا، یہ پورا آسمان کور ہو گیا تھا۔ 600 پر والا فرشتہ، اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں
ایک چھوٹا سا فرشتہ آ کے لوط علیہ السلام کو ایسا عذاب دیا، آج بھی آپ ڈیڈ سی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، زمین کو پلٹ دیا۔ جبرائیل کا کیا مقام طاقت کے مقابلے میں، اللہ کہتا ہے، اللہ جبرائیل کی طاقت کا اعتراف کرتا ہے، ذو قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک سب سے پاورفل اگر کوئی ہے تو وہ جبرائیل ہے، اس سے پاورفل کوئی ہے ہی نہیں، اتنا پاورفل فرشتہ ہے جبرائیل۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کی ڈیوٹی کیا تھی جبرائیل علیہ السلام کی، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جتنے پروفٹس اس دنیا میں آئے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سمجھ رہے ہیں، رسول جتنے بھی آئے، ان تمام رسولوں کے پاس اللہ کی جانب سے وحی لے کے آتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی وحی لے کر آنے والے جبرائیل امین، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں روح الامین کہا۔ کیا؟ روح الامین کہا۔ یہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے سردار، بڑے معزز اور اللہ رب العالمین کے سب سے قریبی فرشتوں میں سے ایک فرشتے۔ دوسرا فرشتوں کا گروپ جس کو آپ اور میں جانتے ہیں، ملک الموت، ملک الموت، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ یہ ایسا فرشتہ ہے، ایسا فرشتہ ہے، میں نے کہا تھا اس سے پہلے آپ کو، زومیٹو والا 10 گھنٹے لیٹ ہو سکتا ہے، یہ میں بولا نا، پلک جھپکنے کے برابر بھی، منٹس آف سیکنڈ بھی ڈیلے نہیں، نو ڈیلے۔ اللہ نے کہا اس سیکنڈ میں ختم، اس سیکنڈ میں روح قبض کر لے۔ کہاں ہو تم؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ایسی جگہ میں تم چھپ گئے ہو خلے کے اندر جہاں توپ بھی نہیں آ سکتی، اور بڑے سے بڑا میزائل بھی اس دیوار کو پھاند نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، وہاں میرا ملک الموت آئے گا بھی، تمہارے ناک کے نیچے سے روح قبض بھی کرے گا، ایٹیٹیوڈ سے نکلے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون آیا کون گیا۔ تمہارے کیمروں میں ایسی کیپچر کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک الموت کو کیپچر کر سکیں، تمہارے پاس اتنے بڑی ٹیکنالوجی رکھ کر بھی مائکروسکوپ میں بھی تم دیکھو نہیں دیکھے گا، سامنے روح قبض ہو رہی ہے۔ کتنے آپ نے دیکھے ایسے موتا کو، آپ کے سامنے روح قبض ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کے اندر سے کیسے روح نکال کے لے کے جا رہی ہے۔ ملک الموت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے بروں کی روح ملک الموت کیسے قبض کرتا ہے معلوم؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ کو تماچا مارتا پہلے، کون؟ ملک الموت، برے لوگوں کی روح قبض ایسے کرتا، منہ پہ تماچا مارتا، اور یہ جو بیک سائڈ ہے یہاں تماچا یہاں مارتا، مار کے نکل، اتنے سال زندگی گزارا تو پوری اللہ کی نافرمانی میں، منہ پہ تماچا مار کے، پیچھے تماچا مار کے، وہ فرشتہ ملک الموت کہتا ہے نکل نا، بس جو بہت جی لیا تو، بہت نافرمانی کر لیا، نکل تو، یہ اس کا کام ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ فرشتوں کا تیسرا گروپ ہے کرامن کاتبین۔ اللہ رب العالمین کے یہ ایسے فرشتے ہیں جو آپ کے اور میرے دائیں بائیں بالکل ایسے ہیں، آپ اور میں انڈر سی ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے وہ نہیں دیکھ رہے میں ان کی غیبت کر رہا ہوں، وہ یہ نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ایک کیمرہ نہیں، دو کیمرے ہیں، دو کیمرے ہیں، انڈر سی ہے وہ آپ اور میں، اور پھر کیسے تم اور گناہ کر سکتے؟ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ نہیں نکل پاتا، جیسے نکلتا لپکتے ہیں وہ لکھنے کے لیے، لپکتے ہیں لکھنے کے لیے، یہ فرشتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کرامن کاتبین ہیں جو آپ کے اور میرے برائی اور اچھائی لکھتے ہیں۔ پھر چوتھا گروپ فرشتوں کا جن کو جنت کے دربان کہا جاتا ہے، وہ فرشتے جو جنت میں آپ کا اور میرا انشاءاللہ العزیز ویلکم کرنے والے فرشتے ہیں۔ کیسے ویلکم کریں گے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، وہ کہیں گے اے جنتیوں آ جاؤ، ویلکم، موسٹ ویلکم، ابھی یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں، ٹچ بھی نہیں کرے گی، اب آ جاؤ جنت میں، جنت میں تمہیں مزہ ہی مزہ ہوگا، انجوائے ہوگا، لہم فیہا ما یشاؤون ولہم فیہا ما یشتہون، جو چیزیں تمہارے سینس میں ہوں گی وہ تو ملیں گی، جو چیزیں تمہارے آؤٹ آف سینس میں ہیں وہ بھی ملیں گی، سوچ کے بھی نہیں آؤ گے تم، ایسی ڈش اللہ رب العالمین بنا کے دے گا تمہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ دنیا میں اس چیز کو تم ٹیسٹ بھی نہیں کیے ہوگے، ایسا ٹیسٹ اللہ رب العالمین جنت میں دے گا۔
اور یہ فرشتے ہوں گے جو جنت کے دروازے کے پاس کھڑ کے ویلکم کر رہے ہوں گے، آ جاؤ یہ جنت تمہاری ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنا رکھی ہے۔ یہ گروپ ہے فرشتوں کا جن کا کام ہے کہ اللہ کے جنتی بندوں کو جنت میں داخل کرنا۔ فرشتوں کا 5واں گروپ ہے جہنم کے فرشتے، جن کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں زبانیہ کہتا ہے، زبانیہ۔ ایسے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے، معراج جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا، جبرائیل کو پوچھا، ما لی لم ارى میکائیل ضاحکا قط، جبرائیل میکائیل کیوں اتنا غصے سے کھڑا ہے، ایٹیٹیوڈ سے کھڑا ہے، ہنستا نہیں میکائیل؟ کیا کہتے معلوم حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ اللہ کے رسول جب سے اس نے جہنم کی دہتی ہوئی آگ کو اپنے آنکھ سے دیکھا ہے، وہ ہنسنا بھول گیا ہے۔ اللہ کے رسول ہنسنا فرشتہ اتنا پاورفل مخلوق، پھر بھی وہ جہنم کے عذاب کو دیکھ کے ہنسنا بھول گیا ہے۔ آپ اور میں ماشاءاللہ بہت طاقت ہے ہمارے اندر کہ جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، بڑے زبردست انداز سے سنتے ہیں آپ اور میں، اللہ رب العالمین محفوظ کرے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ مدثر میں کہتا ہے، علیہا 19 19 فرشتے ہیں جو جہنم کی دیکھ بھالی کرتے ہیں۔ اس میں سے جو بڑا ہے 19 فرشتوں کا جو سردار ہے اس کا نام ہے ملک، اس کا نام کیا ہے؟ ملک۔ اللہ رب العالمین اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کہتا ہے، وَنَادَى يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبَّهُ۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنم کے اندر موجود جہنمی داروغہ کو کہیں گے، جہنم کے مالک کو کہیں گے، مالک ایک بار ہماری بات اللہ تک پہنچا دو کہ اللہ رب العالمین ہم نہ بھی تھوڑا ایکسکیوز دے کے معاف کر کے جہنم ہم کو جنت نہیں چاہیے، جہنم سے نکال دو ہمیں بس۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو اللہ رب ملک کہے گا، ملک بالکل نہیں، مطلب کوئی یہ نہیں ہوتا اس کو کہ کون کتنی تکلیف میں، کچھ بھی پرواہ نہیں، یہ ملک ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ پھر اس کے بعد فرشتوں کا 6واں گروپ ہے حاملین عرش، کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ ابھی اللہ رب العالمین کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اپنے غصے میں، اپنے جلال میں، اپنی قدرت میں جب آ جائے گا، تو اس دن 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی اللہ کے عرش کو اٹھانے کا ہے۔ تو 7واں فرشتوں کا گروپ، اور وہی میرا ٹاپک ہے، وہ گروپ کا نام ہے حفظہ۔ بہت آپ کی اور میری زندگی میں بہت ضرورت ہے اس گروپ کی۔ یہ گروپ نہ ہو آپ اور میں کیا بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ گروپ کا بہت عظیم کام ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ حفظہ۔ اور ایک قرآنی نام ہے معقبات۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ صبح و شام ان فرشتوں کی شفٹنگ ہوتی ہے۔ فجر کے بعد ایک شفٹ آتی ہے، مغرب تک رہتی ہے، پھر ایگزٹ، پھر اور ایک شفٹ آتی ہے مغرب کے بعد، پھر فجر تک رہتی ہے۔ 2 شفٹ ہوتی ہیں ان کا کام ہی کیا ہے معلوم؟ اللہ کے پسندیدہ مومن بندوں کی حفاظت کرنا، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، ہر طرح سے۔ کیا کام ان کا؟ حفاظت کرنا۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ ارے اللہ اللہ بال بچ گیا میں، ایسا بولتے ہیں نا؟ بال نہیں بچتے آپ، کوئی نیکی آڑے آ گئی بچ گیا، نیکی آڑے نہیں آتی، یہ آڑے آتے ہیں۔ کون؟ حفظہ۔ یہ جو فرشتوں کا گروپ ہے حفظہ، یہ آڑے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کو بچاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کیسے بتاتے ہیں، میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے سے بیان کروں گا، اور ہمارے نبیوں کے بھی واقعات چند بیان کروں گا میں۔ دیکھو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ قوم میری جب یہ اگر مٹ گئی تو رہتی دنیا تک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کوئی نہیں ہوں گے، اللہ ان کو بچا لے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے نبی، ہم نے تمہاری بات کو سن لیا، اب تمہیں مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں ہم، پیدر پہ آئیں گے، وہ ان لوگوں کا صفایا کریں گے۔ کون لوگ؟ جو کافر ہیں ان کا صفایا کریں گے۔ کون ہیں فرشتے؟ حفظہ، حفاظت کرنے والے فرشتے۔ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ جنگ احد میں دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا ٹرم چل رہا تھا جنگ احد کا، جب مسلمان مسلمان جیتنے کی پوزیشن پہ تھے، ایک دم ایسا سکہ پلٹا کہ مسلمان ہارنے کے کگار میں تک آ گئے، اس ٹائم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ایک صحابی تھے،
صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث بول رہا ہوں میں آپ کو. قریب ایک صحابی تھے جن کا نام سعد بن ابی وقاص. یہ بات اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو نہیں کہی, وہ بات اللہ کے رسول نے سعد بن ابی وقاص کو کہی. سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے رسول نے کہا ارمی یا سعد فداک ابی و امی, سعد میرا ڈیفنس کرو, مجھے بچاؤ, تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہیں. سعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سعد بن ابی وقاص کو. سعد بن ابی وقاص ڈیفنس کرتے 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 ایک دم اللہ کے رسول کے اوپر نظر گئی. اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں, اللہ کی قسم صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, یہ متفق علیہ روایت ہے. سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں جنگ احد میں اللہ کے رسول کے بالکل رائٹ میں ایک, لیفٹ میں ایک, بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے اللہ کے رسول کا ڈیفنس کر رہے ہیں, ڈیفنس کر رہے ہیں. کون ہے یہ؟ حفظہ, حفاظت کرنے والے فرشتے. سمجھ رہے بات؟ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیتہما قبل ولا بعد, میں نے آج تک ان کو نہیں دیکھا اور اس کے بعد بھی کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. آئے بھی وائٹ کپڑے پہنے ہوئے دفاع کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. پر میں بعد میں جب اللہ کے رسول کو بولا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ حفظہ ہے. کون؟ حفظہ, جو اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہ وہ فرشتوں کا گروپ ہے. اور ایک بات بتاؤں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف بڑی پوائنٹ کی بات ہے, یہ بڑی پوائنٹ کی اور نقطے کی بات ہے. یہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں بھی مدد کا ذکر کیا وہاں وہاں فرشتوں کا بھی ذکر کیا. ان فرشتوں کے ذریعے سے ہم تمہیں مدد بھیجیں گے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ لیکن دو پرسنالٹیز ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ مدد دیا اور ان دونوں ہی کو اللہ رب العالمین نے اپنا دوست بنایا. ایک پرسنالٹی, ایک شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے, کفار مکہ کی جانب سے اٹیکس پہ اٹیکس ہو رہے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹوکول کے لیے اس زمانے کے کمانڈوز, SPG کمانڈوز کون تھے؟ صحابہ تھے. آج کے کمانڈوز اپنی جان کو پہلے بچائیں گے, بعد میں VIP کی جان کو بچائیں گے. وہ جو کمانڈوز تھے اللہ کے رسول کے, پہلے اللہ کے رسول کو بچائیں گے, مر گئے تو شہادت کی موت ہے, یہ سمجھنے والے وہ کمانڈوز تھے. کیا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں پہلی آیت میں وہی پڑھائی, یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اے نبی, اللہ نے جو آپ کو وحی کے ذریعے سے آرڈرز دے رکھے ہیں پہنچا دو, ڈرو نہیں, پروٹوکول ہٹا دو, ہم تم کو آسمان سے اپنا پروٹوکول دیں گے. واللہ یعصمک من الناس, ہم لوگوں کو ایسے بچائیں گے, تو لوگوں سے ایسے بچائیں گے تمہیں, تمہارے سینس میں بھی نہیں ہوگا. جب ہجرت کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں لے کے وہ دروازے کے سامنے کھڑے تھے, فاخشیناہم فہم لا یبصرون, دیکھ نہیں پائے وہ. کیسے؟ اللہ کی ڈائریکٹ مدد, فرشتے نہیں. اور دوسرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں پڑ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا ابراہیم, اے ابراہیم, هل لک الی حاجہ, ابراہیم میری ضرورت ہے تمہیں. ابراہیم کیا مطلب, کیا بھروسے اور کیا اعتماد کے ساتھ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ جبرائیل کو جواب دیتے ہیں. معلوم کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم. جبرائیل تیری حاجت نہیں ہے, اللہ کی ضرورت مجھے بہت ہے. تیری ضرورت نہیں مجھے, اللہ کی ضرورت مجھے بہت ہے. تب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے آگ کو کہا آگ تیرے اندر جلانے کی قوت ہے, حدت ہے, شدت ہے, تو اپنے ٹیمپریچر کو اتنا کم کر دے, اتنا کم کر دے, میرے ابراہیم کو جلنا تو دور, ٹھنڈک ایسے محسوس ہو, ایسے محسوس ہو, گلے گلزار بن جا میرے ابراہیم کے لیے. سمجھ رہے بات آپ؟ تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دو پرسنالٹیز کو ایک ایسا پروٹوکول دیا ڈائریکٹ کنیکشن کے ساتھ. اسی لیے میں کہتا ہوں یاد رکھو, اللہ کا کنیکشن آپ کے ساتھ کیسا ہوگا اور آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا, مدد بھی اتنی ہائی کوالٹی کی ہوگی جتنا ہائی کوالٹی کا آپ کا توکل ہوگا. توکل مطلب لڑکھڑا رہا ہوگا, تھوڑی تھوڑی بات پہ اللہ پہ اعتماد جا رہا ہوگا, واللہ بتا رہا ہوں آپ کو مدد وہ کوالٹی کی نہیں آئے گی جو کوالٹی کی ہمارے اسلاف کو آ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے, اندھے کنویں میں ڈال دیے. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْحَى إِلَيْهِ
لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے یوسف ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کو معلوم مفسرین کہتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر رہے تھے اس ٹائم پہ ایک خروچ بھی نہیں آئی۔ کیسے؟ حفظہ نے آ کے حفاظت کی۔ کیسے؟ حفظہ نے آ کے حفاظت کی ان کی، اور بالکل سیفلی لینڈ کرے، کہاں؟ باڈی کے اندر سیفلی لینڈ کرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا ابراہیم یوسف ڈرنے کی بات نہیں، فیوچر تیرا ہے۔ جو بھائی ڈال کے گئے ان کا فیوچر یہ ہے کہ تیرے پاس بھیک مانگتے ہوئے آئیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ ان کا فیوچر نہیں ہے، تیرا فیوچر ہے، تیرا برائٹنس فیوچر ہے تیرا، ان کا کچھ بھی فیوچر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ رہے بات؟ اب پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، دو واقعات بتا کے اپنی بات ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے بتایا ڈر نہیں، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈال دے دریا نیل میں، ٹوکری میں ڈال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں ڈال دے، ڈرنے کی ضرورت، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا بھی نہیں، غم بھی نہیں کرنا۔ ہم کو معلوم ہے کس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی سی باڈی کو یہ فرعون کے محل تک پہنچانا۔ آپ کو معلوم مفسرین کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو چھوٹی سی تابوت تھی، چھوٹا سا تابوت تھا، اس تابوت کو لے کر بالکل ہاک کے لے کر فرعون کے محل تک، قصر فرعون تک لے جانے والے حفظہ فرشتے تھے، حفظہ فرشتے تھے۔ اور پھر آخری گروپ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب ان کے قتل کے ارادے سے یہودی آئے، جو آئے، تو اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حفظہ کے ذریعے سے، یہ فرشتوں کے گروپ کے ذریعے سے ایک دم اٹھا لیا، ان کے جیسے ایک شباہت کے ایک انسان کو وہاں رکھ دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ان حفظہ سے آپ کیسے، مطلب یہ حفظہ آپ کی کیسے حفاظت کر دیں گے؟ جب آپ کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو، آپ اللہ رب العالمین سے اپنے کنیکشن کو مضبوط رکھیں گے تو یہ فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جتنا آپ کا اور اللہ کا کنیکشن مطلب یہ ہو جائے گا، اتنا یہ فرشتے آپ کی حفاظت سے دور رہیں گے۔ تو یہ بات ہے، یہ فرشتے آپ کی اور میری حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم کے بعد۔ اللہ کا حکم مومن بندوں کے لیے ہی آتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت بخشے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔